بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان سے میں اور میرے چاچا حج کے لیے آئے فلاں تاریخ کو، نماز ظہر میں سجدے کی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حج ہمارے چاچا کا حج ہو گیا کہ ان کا حج بدل کرنا ہوگا؟ دیکھیے صحیح انشاءاللہ مسئلہ یہ ہے، ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یخرج من بیتہ مہاجرا ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ اگر کوئی ہجرت کرنے بھی اللہ کے نام سے نکلا، راستے میں موت آ گئی تو اس کا پورا اجر مکمل ہو گیا ہجرت کا۔ جہاں جا کے ہجرت کرنا چاہتا تھا وہاں جہاد کرتا، سب کچھ، سب اجر اس کا مکمل۔ اسی طرح ان کا حج بھی صحیح ہے، انشاءاللہ ان کا اپنا فرض ادا ہو گیا۔ اب اگر آپ ان کے نام سے نفلی حج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کا حج مکمل ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدے کی حالت، بے شک سجدے کی حالت میں روح جو گئی یہ ایک حسن خاتمہ کی دلیل ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہر ایک جو ہے جو کوئی اپنے بستر پہ مرتا ہے وہ حسن خاتمہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود، پیارے رسول اپنے بستر پہ آپ کی موت آئی، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اللہ اکبر 70 سے زیادہ اس میں جنگوں میں شرکت کی انہوں نے، یہاں تک کہ جسم میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ لگا ہو، لیکن مرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں انا اموت علی فراشی کالبعیر الاجرب، میں بیمار اونٹ کی طرح، دیکھو کوئی بھی ایسا غزوہ نہیں جس میں شرکت نہیں کی میں نے، لیکن اللہ نے ہمیں شہادت نہیں لکھا تھا، میں اپنے موت، وہ بھی شہید ہوں گے، میں اپنے بستر پر بیمار اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ تو آدمی اگر موحد ہے انشاءاللہ تو اس کا خاتمہ خیر پر ہے، چاہے وہ سجدے کی حالت میں مرے یا بے ہوش ہو کر کے پڑا رہے 2-4 دن، وہ انشاءاللہ حسن خاتمہ اس کا، لیکن توحید میں خلل نہ ہونے پائے۔